تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقا کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کی ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی، اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے۔ پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے، مگر اس شیر کی دہاڑی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتیبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے نہ صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نامور سے رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا اور عتیبہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہیں گے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔